وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے۔ سینہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ نہ توحید کے دلائل اس میں آتے ہیں، نہ ایمان کے دلائل، نہ علم آتا ہے۔ اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس پر نہایت شاق ہوتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، اسلام لانا اور اسلام پر عمل کرنا بڑا دشوار محسوس ہوتا ہے، کہ جیسے کوئی زبردستی کرے کہ آسمان پہ چڑھو تو سوچ کر ہی انسان کا سانس پھولنے لگے، تو ایسے ہی وہ اسلام کو سوچ کر گھبرا جاتے ہیں۔ یہاں بات تو کافروں کی ہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوچیں، کیوں دین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں پریشانی محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور گناہ کرتے ہوئے ہمیں لذتیں محسوس ہوتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دل ابھی گناہوں سے کالا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کی کالک کو دور فرمائے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی طرح آتا ہے۔ آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو ہے، دنیا میں یہ بھی عذاب ہے کہ وہ دین سے دور، بہت دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے دین کے قریب ہو جائے اور جسے عبادتوں میں لذتیں ملیں، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ دین اسلام تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے آیتیں مفصل بیان کر دیں نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ لَهُمْ دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے یہاں، یعنی جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ دار السلام میں چلے جائیں گے۔ جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے۔ جو مومن ہیں اور جن سے اللہ راضی ہے ان کے لیے قیامت میں بھی سلامتی ہے، قبر میں بھی سلامتی ہے، اور جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا مولا ہے، یہ ان کے کاموں کا پھل ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا یا معشر الجن، اے جن کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت آدمی گھیر لیے، اے سرکش جنات، تم نے بہت سے لوگوں کو بہکایا اور گمراہ کر دیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان سرکش جنات کے دوست آدمی عرض کریں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شیطانوں کی پیروی کی، سرکش جنات کی باتوں میں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا، وہ عرض کریں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ اس طرح کے انسانوں نے شہوات اور گناہوں میں ان سے مدد پائی، اور جنات نے انسانوں کو اپنا مطیع بنایا، آخر کار اس کا نتیجہ پایا۔ یعنی جب انسان گندے کام کرتا ہے، سرکش جنات کی پیروی کرتا ہے، تو گندے کاموں میں، گناہوں میں سرکش جنات اس کی مدد کرتے ہیں۔ جنات جو ہیں یعنی شیاطین جو ہیں، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ انسان ہمارے فرما بردار ہیں، ہمارے قابو میں ہیں، ہم جو کہتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے
جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، یعنی وقت گزر گیا، قیامت کا دن آ گیا، اب صرف حسرت ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے۔ قال النار مسواکم، اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو، الا ما شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نسبت علم الہی میں ہے کہ وہ اسلام لائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کریں گے اور جہنم سے نکالے جائیں گے۔ یعنی شیطانوں کی پیروی کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ایک وہ ہیں جن کا خاتمہ تو ایمان پر ہوا لیکن شیطانوں کی پیروی کی اور خوب گناہ کیے، تو پھر وہ جہنم میں جب جائیں گے تو اپنی سزا پا کر اللہ تعالی کی رحمت سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں ان کی سزا میں بھی تخفیف ہوگی اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوں گے جو بہت گناہگار ہوں گے لیکن اللہ تعالی حضور کی شفاعت کے صدقے میں کرم فرمائے گا اور جہنم میں انہیں نہیں داخل کیا جائے گا، وہ بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ بہت سے مسلمان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، سزا تو ان کی بہت زیادہ ہوگی لیکن حضور کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تعالی رحمت فرمائے گا اور سزا میں تخفیف ہوگی اور پھر وہ کچھ سزا پا کر جہنم سے جنت میں جائیں گے۔ ان ربک حکیم علیم، اے محبوب بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا، یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں، ایک ظالم پر دوسرا ظالم مسلط ہوتا ہے، بما کانوا یکسبون، ان کے کیے کا بدلہ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اللہ تعالی جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مسلط کرتا ہے، برائی چاہتا ہے تو بروں کو۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم بادشاہ مسلط کیا جاتا ہے، تو جو اس ظالم کے پنجے ظلم سے رہائی چاہیں انہیں چاہیے کہ ظلم چھوڑ دیں۔ اب ظلم ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں ظلم پایا جاتا ہے کہ ایک طاقتور ہے تو کمزور پہ ظلم کرتا ہے، مزدوروں پہ ظلم کیا جاتا ہے، غریب لوگوں پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم خاندان میں دیکھتے ہیں کہ کبھی ساس جو ہے وہ بہو پہ ظلم کرتی ہے اور کبھی بہو کا معاملہ ایسا عجیب ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ایک دوسرے پہ ظلم کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اور ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی، گناہ، تو گناہ کرنا بھی ظلم ہے، اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ جب ہم گناہ کریں گے، دین سے دور ہوں گے تو ہم پر ظالم لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ آج مسلمانوں کی حالت آپ دیکھیں، پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں اور ظالم مسلط ہیں، کیونکہ بے حیائی، فحاشی اور ریانی اب مسلمانوں میں بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے، نمازوں سے دوری ہے، گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری آفتیں دور ہوں، سچی پکی توبہ کریں اور پاکیزہ زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ سورۃ الانعام کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔